بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمندری پریاں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سمندر میں کوئی پری نہیں رہتی تھی۔ سمندر میں رہنے والی مخلوق کو معلوم تھا کہ پریاں تمام جاندار چیزوں پر نہایت مہربان ہوتی ہیں۔ جب ان میں کسی کو کوئی دکھ، بیماری یا مصیبت ہوتی ہے تو وہ ان کا پورا خیال رکھتی ہیں۔ اس لیے سب رنجیدہ تھے کہ ہم نے ایسی کیا خطا کی ہے جو پریاں ہمارے یہاں آ کر نہیں رہتی۔ چنانچہ سمندر کے سارے رہنے والوں نے پرستان میں اپنا ایلچی بھیجا اور وہاں کے بادشاہ سے درخواست کی کہ کچھ پریاں سمندر میں بھی بسنے کے لیے بھیج دی جائیں تاکہ ہمارے آڑے وقتوں پر کام آ جائیں۔ ایلچی جب پرستان کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی، جو پریاں ہمارے یہاں آ کر رہیں گی ہم ان کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آئیں گے اور انہیں خوش رکھنے میں حتی المقدور کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ بادشاہ اپنی درباری پریوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم نے سنا سمندر کا ایلچی ہمارے پاس کیا درخواست لے کر آیا ہے۔ اب بتاؤ، تم وہاں جانا اور نیلے سمندر کے پانی کے نیچے رہنا پسند کرتی ہو؟ پریوں نے کانپ کر کہا، ہم وہاں جانے اور رہنے کے لیے بالکل تیار نہیں، ہم یہیں خوش ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے جنگل کی پریوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ سمندر میں جا کر رہنے میں تمہاری کیسی مرضی ہے؟ اور وہ بھی سر ہلا کر سب کہنے لگی کہ یہ ہرے بھرے جنگل، پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے باغات، ان میں بولتی چڑیاں اور کھیلیں کرتے ہوئے جانور چھوڑ کر کہیں جانا ہمیں گوارا نہیں۔ بادشاہ نے اسی طرح باری باری تمام پریوں کی مرضی معلوم کی اور سب سے سمندر میں جانے کے لیے پوچھا تو سب نے کھلم کھلا انکار کر دیا۔ اب صرف پانی کی پریاں رہ گئی تھیں۔ آخر میں بادشاہ ان کی طرف مخاطب ہوا اور یہ دیکھ کر ہر ایک کو حیرت ہوئی کہ وہ بلا جھجک فوراً تیار ہو گئیں اور کہنے لگیں، ہم تو خدا سے چاہتے تھے کہ کسی طرح ان ندی نالوں، تالابوں اور باولیوں سے باہر نکلیں، گھر بیٹھے ہماری مراد پوری ہوئی۔ اتنے لمبے چوڑے اور گہرے سمندر کا کیا ہی کہنا ہے، ہمارے اچھلنے کودنے بھاگنے دوڑنے کے لیے اس سے زیادہ اچھی کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ وہاں ہزاروں لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں اور مچھلیوں کے علاوہ طرح طرح کے عجائبات۔ اب جہاں جہاں ہم رہتے ہیں ان میں چند مچھلیوں اور چھوٹے چھوٹے جھینگا جیسے جانوروں کے سوا کیا رکھا ہے؟ بڑے سے بڑا دریا بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، جبکہ ندی نالوں کو ہم قید خانے سے کم نہیں سمجھتے۔ حضور، ہماری اس سے بڑھ کر کوئی تمنا نہیں کہ ہم سمندر کی پریاں بن جائیں۔ ہاں، ایک بات کا خیال رہے کہ ہم پانی میں کس طرح رہ سکیں گے۔ دوسرے، اپنے تمام زندگی بھر کے ساتھیوں کو اچانک چھوڑنے کے خیال سے دل دکھتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ہمیں ان سب کو خدا حافظ کہنا پڑے گا اور پھر ہم اپنے پیارے بادشاہ اور ملکہ کی صورت بھی شاید کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا، ان باتوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ جب تمہارا دل چاہے روزانہ رات کے وقت تم اوپر آ سکتی ہو اور چاندنی رات میں ہم میں سے بعض پریاں سمندر کے کنارے ریت پر جا کر تمہارے ساتھ کھیلا کودا اور گایا بجایا کریں گی، لیکن دن میں ہم سب اپنا اپنا کام کریں گے۔ البتہ ہمارا ایک دوسرے سے ملنا دشوار ہے۔ رہا سمندر کے اندر ہر وقت رہنا، یہ معمولی بات ہے، میں تمہاری موجودہ صورت تبدیل کر دوں گا اور تم کو پانی میں رہنے سے کوئی دقت اٹھانی نہیں پڑے گی۔ پاؤں کی جگہ تمہاری مچھلیوں کی سی دمیں بنا دوں گا اور پھر تم سمندر کی ہر مخلوق کی طرح بخوبی تیر سکو گی، بلکہ ان سے بھی زیادہ پھرتی کے ساتھ۔ بادشاہ کی یہ تقریر سن کر سمندر کا ایلچی بھی خوش ہو گیا کہ ان کی عرضی بھی قبول ہو گئی اور سمندر کی نئی پریاں بھی خوش تھیں کہ انہیں سمندر کی نئی حکومت ملی۔ چنانچہ جب یہ پانی کی پریاں سمندر کے کنارے پہنچیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے پاؤں آپس میں جڑ کر ایسی خوبصورت چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کی دمیں بن گئے کہ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے پانی چیرتی اور تیرتی ہوئیں اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ پریوں کو سمندر میں کرنے کے لیے بے انتہا کام تھے، کیونکہ سارے بڑے بڑے جانور چھوٹے چھوٹے جانوروں کو ستایا کرتے تھے اور انہیں مار ڈالا کرتے تھے۔ کہانی جاری رہے گی، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں۔
اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی لے کر، تب تک کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔